بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر پیش خدمت ہیں۔ یہ جنات سے متعلق ہے اور اس میں قرآنی آیات اور احادیث کی حوالہ جات موجود ہیں۔ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کرنا مت بھولیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنات کے بارے میں کیا عقائد و نظریات ہیں؟ علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے گروہ میں کسی نے جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا اور کفار کے اکثر گروہ بھی جنات کا اثبات کرتے ہیں، اگرچہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کے بعض فرقوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو جنات کا انکار کرتے ہیں، مثلا جہمیہ اور معتزلہ۔ دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے حاضر ہے، جن کو جن کیوں کہتے ہیں، اس کو کہنے کی وجہ کیا ہے، یعنی اس کے معنی کیا ہیں۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لغت میں جن کے معنی ہیں ستر اور خفا یا خفی، اور جن کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے مخفی اور مستور ہوتا ہے۔ اسی سے جنین کا لفظ ہے جو اپنی ماں کے بطن میں چھپا ہوتا ہے۔ نہایہ فی الغریب الحدیث صفحہ نمبر 307۔ علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کے لغوی معنی ستر کے ہیں اور جن کو جن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو جن کہتے تھے کیونکہ وہ ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ باب ذکر الجن و ثوابہم، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 184۔ جنات کی تخلیق کے بارے میں کیا خیالات ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روح سے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جن کو اس انسان سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ بے دھوئیں سے مطلب آگ کی لپٹ سے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لو سے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 15۔ شیطان کا قول قرآن مجید میں حکایت کیا گیا ہے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ شیطان جنات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، سورۃ الکہف آیت نمبر 50، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ قوم جن سے تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2294، یعنی 2294۔ تو چنانچہ اس قرآن کی آیات اور حدیث کے بعد ثابت ہوا کہ جن کی اصل آگ ہے، جیسا کہ انسان کی اصل مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کا یہ قول، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، حکایت کیا، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جن کی اصل آگ ہے۔ صحیح بخاری۔
اب جنات کی تخلیق کے ابتدا کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ علامہ محمود بدرالدین عینوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنوں کو پیدا کیا اور کہا گیا کہ جنات زمین پر 1000 سال آباد رہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جنات زمین پر رہتے تھے اور ملائکہ آسمان پر۔ اسحاق بن بشیر کہتے ہیں کہ مجھ سے جبیر اور عثمان نے اپنی اپنی اسناد سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا اور انہیں زمین آباد کرنے کا حکم دیا۔ وہ ایک مدت تک زمین پر اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خون ریزی شروع کر دی اور یوسف نامی ایک فرشتے کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جو آسمانی دنیا سے آئے، ابلیس بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ لشکر 4000 فرشتوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے جنات کو سمندری جزیروں کی طرف دھکیل دیا اور پھر زمین پر ابلیس اور اس کے ساتھ آئے ہوئے فرشتے رہنے لگے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183۔ جنات کی ابتدا کب ہوئی، کس سے ہوئی، اس کے بارے میں حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ابلیس تمام جنات کا باپ ہے، جس طرح آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ آدم علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں اور ان کے باپ ہیں، اور ابلیس جنات میں سے ہیں اور ان کا باپ ہے۔ ذکرۃ الجن و خلقین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1644۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، جنات کو کس دن پیدا کیا گیا۔ اس کے بارے میں حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن، جنات کو جمعرات کے دن اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَهُم مِّن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جن کو انسان سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے، سورۃ الحجر آیت نمبر 27 ہے یہ۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو جہنم سے پہلے، اپنی رحمت کی اشیاء کو اپنی غضب کی چیزوں سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، سورج و چاند کو ستاروں سے پہلے، دن کو رات سے پہلے، دریا کو خشکی سے پہلے، فرشتوں کو جنوں سے پہلے، جنوں کو انسانوں سے پہلے، اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا کیا۔ صفت ابتداء الخلق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1372۔ اب ہم جنات کی خصوصیات، ان کے مختلف کاموں کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دوسری قسم کے وہ جاندار ہیں یعنی جن کی عقل، شہوت اور غضب پر وہم اور خیال غالب ہے۔ جنوں کا جسم ناری اور ہوائی اجزاء کا خلاصہ ہے۔ ناری کا مطلب آگ اور ہوائی معنی ہوا، جس کو قرآن مجید میں کہیں مارج من نار اور کہیں من نار السموم سے تعبیر فرمایا گیا۔ احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شکلوں میں بہت اختلاف ہے، یعنی ان کی ایک معین شکل نہیں ہے۔ بعض کے پر ہوتے ہیں، وہ تیز ہوا کی طرح ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، بعض سانپ اور کتے کی شکل بن کر پھرتے ہیں، بعض آدمیوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور ان کے گھر بار بھی ہوتے ہیں۔ یہ کوچ اور مقام بھی کرتے ہیں، یعنی ان کا گھر بھی ہوتا ہے اور یہ سفر میں بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے گھر اور ٹھہراؤ کی جگہ اکثر ویرانہ، جنگل اور پہاڑ ہوتے ہیں۔
یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، عورتوں سے صحبت بھی کرتے ہیں، ہندی میں ان کو دیوتا کہا جاتا ہے، اور جو برے کاموں کے ساتھ خاص ہوں ان کو دینت کہتے ہیں، فارسی میں بروں کو دیو اور اچھوں کو پری کہتے ہیں، عربی میں بروں کو شیطان اور جن میں جبلی شرارت نہ ہو ان کو جن کہتے ہیں۔ اب ہم جنات کی اقسام کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں آپ کو۔ حضرت ابو ثعلبہ حسنی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کتوں اور سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جو ہوا میں اڑتے ہیں۔ نمبر 3، کبھی ٹھہرتے ہیں کبھی سفر کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 26۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیلان کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا، یہ سحر کرنے والے جنات ہوتے ہیں۔ علامہ محمود بدر الدین عینفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کی متعدد اقسام ہیں جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، غول۔ یہ بہت زبردست، خطرناک اور خبیث جن ہے، کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے، عموماً ویرانوں میں مسافروں کو دکھائی دیتا ہے اور انہیں راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ دوسرا نمبر پہ ہے سوالت۔ جنگلوں میں رہتا ہے، انسان کے سامنے ناچتا ہے، جس طرح بلی چوہے سے کھیلتی ہے اسی طرح یہ انسان سے کھیلتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے غدار۔ مصر اور یمن کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے ولہان۔ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہو، جو انسان جزیروں میں جا گرتے انہیں کھا لیتا ہے۔ نمبر 5 پہ شق۔ لمبائی میں نصف انسان کے برابر ہے، تقریباً 3 سے 4 فٹ۔ یہ سفر میں ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 6، جنات کی ایک قسم وہ ہے جو آدمیوں سے مانوس ہوتے ہیں اور انہیں ایذا نہیں پہنچاتے۔ نمبر 7، جنات کی ایک قسم وہ ہے جو کنواری لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ نمبر 8، جنات کی ایک قسم وہ ہے جو چھپکلی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ نمبر 9، ایک قسم وہ ہے جو کتے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ذکر الجن و ثوابہم و عقابہم جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 183 184۔ اب ہم جنات کی تعداد کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ان کی وجہ سے تمہیں سورج کی روشنی دکھائی نہ دے۔ ذکرۃ الجن و خلقین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1643۔ حضرت عمرو بکالیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے 10 اجزاء پیدا فرمائے، ان میں سے 9 اجزاء فرشتوں کے بنا دیے اور ایک جز باقی مخلوق کا۔ پھر فرشتوں کے 10 اجزاء کیے تو ان میں سے 9 اجزاء وہ بنائے جو دن رات تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور کبھی سستی نہیں کرتے، اور ایک جز پیغام رسانی کے لیے کر دیا، اور باقی مخلوق کے 10 اجزاء بنائے تو ان میں سے 9 اجزاء جنات کے بنائے اور بنی آدم کا ایک جز بنا دیا۔ پھر بنی آدم کے 10 اجزاء بنائے تو ان میں سے 9 اجزاء یاجوج ماجوج کے بنائے اور ایک جز باقی بنی آدم کا بنا دیا۔ تفسیر طبرہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 244۔ اب جنات کے افعال اور ان کے جو احوال ہوتے ہیں ان پہ دلائل دیے گئے ہیں علماء کرام کی طرف سے۔
وہ آپ پیش خدمت ہیں۔ صدرۃ الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے، ان میں سے بعض کو یہ طاقت دی گئی کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں، ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ بہار شریعت حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 96-97۔ جنات کے نکاح کرنے پر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ دلیل ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، سورہ رحمان آیت نمبر 74، جس کا ترجمہ یہ ہے ان حوروں کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہ جن نے۔ جنات کی اولاد پیدا ہونے اور نسل چلنے پر یہ آیت کریمہ دلیل ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا ابلیس کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ ذریت سے مراد اولاد ہے، لہٰذا یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ شیطان کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 370۔ حضرت قتادہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ترجمہ، یہ ذریت شیطانوں کی اولاد ہے، جنات کی بھی اسی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی پیدا ہوتی ہے، اور جنات انسانوں کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ ذکر الجن و خلقین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1643۔ احادیث میں جنات کے کھانے پینے کا بھی ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1597۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1598۔ بعض جنات میں افعال شاقہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، یعنی سخت محنت، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو؟ ایک بڑا خبیث جن بولا، میں وہ تخت حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانتدار ہوں۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہ میں اسے آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 38، 39، 40۔ جنات پر بھی موت طاری ہوتی ہے اور ان کی تکفین اور تدفین بھی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن حجر مکی نے ایک طویل روایت ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 400 سال پہلے ایک جن آسمانی خبریں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ وہ سانپ کی شکل میں تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد جنات کی ایک قوم نے اسے کفن پہنایا اور دفن کر دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی ایک حدیث کی بنا پر تصدیق کی ہے۔ فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 60۔ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا، اتموت الجن، ترجمہ کیا جنوں کو بھی موت آتی ہے؟ ارشاد فرمایا، نعم غیر ابلیس، جس کا ترجمہ ہے جی ہاں ابلیس کے علاوہ، یعنی ابلیس کے علاوہ تمام جنوں کو موت آتی ہے۔ جنات کا وضو کرنا بھی ثابت ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے سند حسن کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے کہ ابلیس کا پوتا حامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے حابیل کے قتل میں شرکت کی تھی، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتا کر فرمایا، تم وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 60۔ جنات کے کھانے پینے کی اشیاء کیا، یعنی ان کی خوراک کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں، مگر ہڈی اور لیز مت لانا۔ میں تھوڑے سے پتھر اٹھا کر لے آیا اور آپ کے پاس رکھ دیے، پھر میں پلٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہڈی اور لیز سے کیوں منع فرمایا؟ ارشاد فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا، وہ اچھے جن تھے، انہوں نے مجھ سے خوراک کا سوال کیا تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ جس ہڈی اور لید پر سے گزرے اس پر اپنا کھانا موجود پائیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 46، باب ذکر الجن۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہڈی اور لید پر جنات کی خوراک ہوتی ہے۔ ان دونوں پر خوراک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں کچھ اقوال ہیں جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ہڈی خود جنات کی خوراک ہے جبکہ لید ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ نمبر 2، وہ ہڈی پر سے جب بھی گزرتے ہیں تو اس پر گوشت پاتے ہیں، ایسا گوشت جیسا کہ کھانے سے پہلے اس پر تھا، اور جب وہ لید پر سے گزرتے ہیں تو اس میں دانہ پھل وغیرہ پاتے ہیں، ایسا کہ جیسا وہ جانوروں کے پیٹ میں جانے سے پہلے تھا۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300۔ سند ابی داؤد میں کوئلے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جنوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ہڈی، لید اور کوئلے سے استنجا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10۔ کوئلے کا جنات کی خوراک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنات اس سے کھانا پکاتے ہیں، گرمی اور روشنی حاصل کرتے ہیں۔ جنات کے رہنے کی جگہیں، جنات کے رہنے کی متعدد جگہیں ہیں، احادیث و آثار میں وارد ہوئی ہیں، جیسے بلوں میں یعنی سوراخوں میں، ٹیلوں، چٹانوں، وادیوں، جھاڑیوں، نجاست کی جگہوں، چکنائی والے کپڑے، جس گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، یہ سب جنات کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ معجم کبیر میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میرے پاس مسلم جنات اور مشرک جنات آپس میں جھگڑ رہے تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں انہیں رہنے کی جگہ دے دوں، تو میں نے مسلمان جنات کو ٹیلوں اور چٹانوں میں رہائش کی جگہ دی اور مشرک جنات کو پست زمین یعنی وادیوں میں جگہ دے دی۔ المعجم الکبیر الطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن
بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اس نے اللہ کا ذکر کر لیا تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہیں نہیں رہنے کو ملے گا اور نہ کھانا، اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کیا تو شیطان کہتا ہے کہ اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر نہ کیا تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ صحیح مسلم آداب الطعام والشراب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 1598۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر جنات نجاست کی جگہوں پر ہوتے ہیں، جیسے کہ کھجوروں کا جھنڈ، بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانہ۔ اسی وجہ سے غسل خانے اور اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ شیطان کی جگہ ہے۔ اب جنات عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی جنات مکلف ہیں یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ اشارات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 54، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں ابو عمر نے کہا کہ جنات ایک جماعت کے نزدیک مکلف اور احکام کے مخاطب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اور انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس، ترجمہ اے جنوں انس کے گروہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض جگہ پر خطابات میں خصوصاً جن کا نام لیا گیا اور بعض خطابات ایسے ہیں کہ جس میں صرف انسان کا نام لیا گیا ہے، جیسا کہ اوپر کی آیات میں آپ نے دیکھا ہے جن اور انس دونوں کا نام لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے نیچے والی آیت یا معاشر الجن والانس، اس میں بھی جن اور انسان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک آیت آگے آنے والی ہے، اس میں صرف اور صرف یعنی نام لیے بغیر پکارا جائے گا تو اس کا اطلاق جو ہوگا جن و انسان دونوں پر ہوگا۔ جنات ان تمام احکام کے مکلف ہیں جن کے انسان مکلف ہے، چنانچہ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جنات ہر چیز میں نبی علیہ السلام کی شریعت کے مکلف ہیں۔ ابن مفلح حنبلی فرماتے ہیں جنات تمام احکام کے مکلف ہیں۔ ابن تیمیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اخبار اور آثار میں وارد ہے کہ مومنین جن نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، علوم دینیہ اور روایت حدیث کو انسانوں سے اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ انہیں شعور نہیں ہوتا۔ فتاوی حدیث صفحہ نمبر 60۔ اب جنات کی جزا و سزا کے بارے میں کچھ اقوال ہیں جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں کہ جنات کو ثواب و عذاب ہوگا یا نہیں، اس میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے لیے صرف جہنم سے نجات ملنا ہی ثواب ہوگا، پھر انہیں کہا جائے کہ تم مٹی ہو جاؤ جیسا کہ جانوروں کو کہا جائے گا، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اسے ابن حزم وغیرہ نے ان سے حکایت کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہیں طاعت پر ثواب دیا جائے گا، یعنی جو انہوں نے فرما برداری کے کام کیے تھے اس پر ثواب ملے گا ان کو، اور معصیت پر یعنی گناہ کے کاموں پر عقاب یعنی عطاب یا سزا ان کو دی جائے گی۔ اور یہ قول ابن ابی لیلہ، امام مالک، امام اوزاعی، امام ابو یوسف اور امام محمد کا ہے، اور امام شافعی اور امام احمد سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا ہاں ان کے لیے ثواب و عقاب دونوں ہیں۔ باب ذکر الجن والثوابہم وعقابہم جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 184۔
قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جن میں جنوں اور انس کی تخصیص کے بغیر بالعموم جزا و سزا کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ، جو بھی ایک ذرے کے برابر عمل خیر کرے گا اس کی جزا پائے گا، اور جو بھی ایک ذرے کے برابر عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 30۔ کیا کافر جنات جہنم میں جائیں گے؟ اس کے بارے میں علامہ عینی فرماتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر جنات کو آخرت میں عذاب جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النار مثویکم، ترجمہ، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر۔ سورہ ہود آیت نمبر 119۔ کیا مسلمان جنات جنت میں جائیں گے؟ اس کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں اس کے 4 اقوال ہیں۔ جمہور کا قول ہے کہ جنت میں جائیں گے، لیکن پھر اس میں اختلاف ہے کہ جنت میں کیا کھائیں گے پیئیں گے، یا کچھ کھائیں گے پیئیں گے یا نہیں۔ سفیان ثوری نے اس واسطے سے ضحاک سے روایت کیا ہے کہ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، اور مجاہد سے مروی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے مگر کھائیں گے پیئیں گے نہیں، اور تسبیح و تقدیس سے وہ لذت پائیں گے جو اہل جنت کو کھانے پینے سے ملے گی۔ حارث محاسبی نے کہا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ہم انہیں دیکھیں گے، لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا کے برعکس۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ جنت کے گرد و نواح میں ہوں گے، انسان انہیں دیکھیں گے، وہ انسانوں کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ قول امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ابو یوسف اور محمد سے مروی ہے، اور اسے ابن تیمیہ نے بھی حکایت کیا ہے۔ جبکہ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ مقام اعراف میں رہیں گے۔ چوتھا قول اس کے بارے میں توقف کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک مومن جنات کے لیے ثواب ہے اور ان پر عقاب بھی ہے۔ ہم نے ثواب کے بارے میں سوال کیا تو ارشاد فرمایا وہ اعراف میں رہیں گے اور جنت میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اعراف کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جنت کی ایک دیوار ہے جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اس میں درخت اور پھل اگتے ہیں۔ جیسا کہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان پر جن آ جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہم کو معلومات ملتی ہیں قرآن و حدیث سے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ انسان پر جن آ جاتا ہے تو انسان کے حواس قابو میں نہیں رہتے، اس پر جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں وہ جو بھی افعال کرتا ہے وہ ہوش آنے پر وہ ان افعال سے بے خبر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مقبوض بنا دیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 275۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ معنی یہ ہے کہ جس طرح آسیب زدہ کھڑا نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا چلتا ہے، قیامت کے روز سود خور کا ایسا ہی حال ہوگا کہ سود سے اس کا پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائے گا اور اس کے بوجھ سے گر پڑے گا۔ تفسیر خزائن۔ انسان پر جنانے سے کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جن کا اثر ہو گیا ہے، ہمارے کھانے کے وقت جن اسے پکڑ لیتا ہے اور ہمارے کھانے کو فاسد کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی تو اس نے قے کی اور اس کے منہ سے سیاہ رنگ کے چھوٹے کتے کی مانند کوئی چیز نکلی تو اسے شفا ہو گئی۔ مسند احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن عباس، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 37۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حفظ قرآن کے بھولنے کی شکایت کی
تو آپ نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، اور فرمایا اے عثمان میرے قریب آؤ۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے کندھوں کے درمیان پائی۔ پھر آپ نے فرمایا اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جب بھی کوئی شے سنی حس کر لی۔ کیا جنات سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ اقوال آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ مرد کا نکاح کسی جنی اور اسی طرح کسی جن کا نکاح کسی عورت سے نہیں ہو سکتا۔ علامہ محمد امین ابن عابدین شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا نکاح کسی جنی سے اور کسی جن کا نکاح کسی عورت سے نہیں ہو سکتا۔ جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے صرف امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنی سے نکاح کو گواہوں کی موجودگی میں جائز کہا ہے۔ رد المختار کتاب النکاح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ کسی مرد کا پری سے یا عورت کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4 حصہ نمبر 7۔ کیا جنات کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی انسان کی؟ اس کے بارے میں کچھ اقوال ہیں۔ جن اگر انسانی صورت میں ظاہر ہو تو اس کی اقتدا میں نماز ادا کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ در مختار میں ہے جن کی امامت میں انسان کا نماز ادا کرنا درست ہے۔ اس کے تحت رد المختار میں ہے کہ جن کے پیچھے نماز ادا کرنا اس صورت میں درست ہے جب وہ انسانی صورت میں ظاہر ہو۔ بہار شریعت میں ہے کہ جن نے امامت کی اقتدا صحیح ہے اگر انسانی صورت میں ظاہر ہوا۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالوں سے جنات کے مختلف نظریات و عقائد کا تفصیلی طور پر بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔